إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الانتباہ فی العلم والحکمت. جی ہاں، غبطہ کرنا علم اور حکمت میں. غبطہ کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی میں کوئی اچھی صفت دیکھے تو تمنا کرے کہ میرے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے. اس کو غبطہ کہتے ہیں. تو اس باب کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ غبطہ کرنی جائز ہے. کسی اچھے کام میں غبطہ کرنی کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے. اچھا، دوسری غرض یہ بھی ہے کہ علم کی تحریض مقصود ہے. علم کا شوق دلانا، علم کا شوق دلانا مقصود ہے کہ علم زیادہ حاصل کرنا چاہیے. تیسرے اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس باب کی جو ہم حدیث نقل کر رہے ہیں اس میں حسد کا لفظ ہے. یہ حسد بمعنی غبطہ ہے. اس حدیث میں جو حسد کا لفظ آیا ہے یہ غبطہ کے معنی میں ہے. یہ بھی بتانا مقصود ہے. اور ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پیچھے فہم فی العلم کا ذکر تھا، آگے غبطہ کا ذکر ہے کہ غبطہ میں بھی فہم سے تعلق ہے. جتنا فہم زیادہ ہوگا غبطہ بھی زیادہ ہوگی. چلیے جی ہاں. قال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا. تصویر کہتے ہیں سردار بننا. سردار بننے سے پہلے تم فقہ حاصل کرو. سردار بننے سے پہلے فقہ حاصل کرو، یعنی فقہ حاصل کرو گے تو سردار بنو گے. اس لیے ترغیب ہے فقہ حاصل کرنے کی. فقہ حاصل کرو، کیونکہ جو فقیہ ہوتا ہے اس کو سردار یعنی قاضی بنا دیا جاتا ہے. قاضی بنا دیا جاتا ہے. تو تم فقہ حاصل کرو تاکہ سردار بننے کے قابل بن سکو. اس میں بھی غبطہ کی تائید ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ غبطہ ہو جائے اور سردار بن سکو. چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ تتمہ ہے حضرت عمر فاروق کے قول کا کہ سردار بننے سے پہلے بھی فقہ حاصل کرنی چاہیے اور سردار بننے کے بعد بھی کرنی چاہیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرنے گئے تھے اور صحابہ بڑی عمر میں سردار بننے کے باوجود علم حاصل کرتے تھے. وقت تعلم جی ہاں، صحابہ نے علم حاصل کیا بڑھاپے میں. سردار تو بن چکے تھے پھر بھی علم حاصل کیا. چلیے فرمایا کوئی حسد نہیں ہے مگر دو میں، یعنی غبطہ نہیں کرنی چاہیے مگر دو میں. ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، بس
وہ مسلط کیا گیا اس کی ہلاکت پر، یعنی وہ آگے خرچ کرتا ہے، فی الحق کے حق میں دیتا ہے، جو مستحق ہیں ان کو دیتا ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ نے علم دیا، وہ علم سے فیصلہ کرتا ہے اور اوروں کو سکھاتا ہے، علم آگے پڑھاتا ہے۔ چلیے جی ہاں، اس باب کی 3 غرضیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر بھی کرنا چاہیے، سفر کی مشقت بھی اٹھائے علم حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ سیادت کے بعد بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بن چکے تھے، پھر بھی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ تیسری بات اس باب میں استاد کے آداب بتانا مقصود ہے۔ استاد کے آداب کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ادب کیا حضرت خضر علیہ السلام کا، ایسے ہی استاد کا ادب کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اور ما قبل سے ربط بھی ہو گیا، کیونکہ پیچھے تھا بعد ان تصود، سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کیا کرو، اس کی تائید ہو گئی۔ ایسی غبطہ کی بھی تائید ہو گئی کہ غبطہ کے طور پر سفر کرنا بھی مستحسن ہے، اچھا ہے۔ چلیے جی ہاں، اس قول کا بیان ہے کہ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں اس شرط پر کیا آپ مجھے علم سکھا دیں، آپ مجھے علم سکھا دیں۔ تو یہ ادب بیان کر دیا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے ادب کیا حضرت خضر علیہ السلام کا۔ چلیے جی جھگڑا کیا حضرت ابن عباس نے اور حر بن قیس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں۔ حضرت ابن عباس یہ فرماتے تھے کہ وہ خضر علیہ السلام، اور حر بن قیس کہتے کہ نہیں کوئی اور ہے، خضر علیہ السلام نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ تو مرہ بہما، دونوں کے پاس سے گزرے حضرت ابی بن کعب، تو بلایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، فرمایا کہ میں نے جھگڑا کیا ہے
اور میرے ساتھی نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں کہ سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے اس کا راستہ بتا دیا جائے، کیا آپ نے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذکر فرماتے ہوں اس کی حالت کون تھا؟ قال نعم، ابی بن کعب فرمانے لگے ہاں میں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کا نام حدیث میں سنا ہے، کیونکہ میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے اس درمیان میں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، بنی اسرائیل سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کسی کو جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے لا، نہیں، ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، بلا عبدنا خضر، خضر علیہ السلام ہمارے بندے ہیں، وہ آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے راستہ ان کی طرف، ان کو کیسے میں ملوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو نشانی بنا دیا، جی ہاں، اور فرمایا گیا کہ جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو بس وہیں تلاش کرو، وہیں خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، تلاش کر رہے تھے سمندر میں مچھلی کا نشان کہ دیکھیں مچھلی کہاں جاتی ہے، بھاگتی ہے۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام سے ان کے شاگرد نے کہ آپ خبر تو دیں، جبکہ ہم نے پناہ پکڑی تھی ایک پتھر کے پاس، اس وقت مچھلی گم ہو گئی تھی، آپ سو گئے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، مچھلی زندہ ہو گئی، حالانکہ بھونی ہوئی مچھلی تھی بھونی ہوئی مچھلی رکھی تھی کھانے کے لیے، وہ زندہ ہو کر چھلانگ لگائی اور سمندر میں چلی گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو آپ سوئے ہوئے تھے، میں نے کہا اٹھیں گے تو پھر میں بتاؤں گا آپ کو، آپ اٹھے تو میں بھول گیا بتانا۔ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، میں مچھلی کا حال بتانا بھول گیا، اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ کے پاس ذکر کروں۔ آپ اٹھ کر آگے روانہ ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، ہم یہی تو تلاش کرتے تھے کہ کب مچھلی کے اندر کوئی عجیب بات پیدا ہو تو وہاں ہمیں خضر علیہ السلام مل جائیں، چلو واپس جہاں مچھلی گم ہوئی ہے وہیں ملیں گے خضر علیہ السلام۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، لوٹے دونوں اپنے نشانوں پر تلاش کرتے ہوئے۔ تو جہاں مچھلی بھاگی تھی، چھلانگ لگائی تھی اس نے سمندر میں، تو وہاں دیکھا کہ پانی کے اوپر کپڑا بچھا کر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، پانی پر پانی پر کپڑا بچھا کر اوپر خضر علیہ السلام لیٹے ہوئے، ڈوبتے ہی نہیں پانی میں۔ وجد خضر فکان من شانہما، پھر ان دونوں حضرات کا وہی حال ہوا
جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اپنی کتاب میں۔ جی ہاں اس حدیث کے متعلق چند فوائد ہیں اور چند مسائل ہیں۔ فائدہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں علماء نے کلام کی ہے کہ خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں یا نہیں، اب بھی زندہ ہیں یا نہیں۔ اس میں تصریح تو ہے نہیں قرآن و حدیث میں کہ اب بھی زندہ ہیں یا نہیں، نہ قرآن پاک میں تصریح ہے نہ حدیث میں تصریح ہے۔ اس لیے علماء کے اجتہادات ہیں کہ شاید زندہ ہوں شاید نہ ہوں۔ تو اہل ظاہر نے تو کہہ دیا کہ نہیں زندہ نہیں ہے، کیونکہ آدمی فوت ہو جاتے ہیں 100 150 200 سال میں فوت ہو جاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت زمانہ گزر گیا، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ وہ فوت ہو چکے۔ اور اہل کشف کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو ملتے رہتے ہیں، ہمیں تو ملتے رہتے ہیں، وہ تو زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے۔ جگہ دو نا ان کو، اگلی کتاب ہو جاؤ نا، زندہ ہیں فوت نہیں ہوئے۔ ٹھیک، تو مسئلہ ظنی ہے اور کشف بھی ظن کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لیے کشف والوں ہی کا قول معتبر ہے اور ظاہر یہی ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ چنانچہ میرے بڑے بھائی صاحب تھے مولانا انور صاحب، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا ماڈل ٹاؤن میں برآمدے میں کہ اوپر سے ایک آدمی آیا، ہوا میں لٹک گیا اور کہنے لگا میں خضر ہوں، میں خضر ہوں، تم یہ کام کرو، اگر نہ کیا تو سزا ملے گی۔ سزا کیا ہے؟ ابھی تمہاری موت آ جائے گی۔ میں نے کہا ہاں بتائیے مجھے، میں کام کروں گا۔ انہوں نے کام بتایا، اس وقت بھٹو کی حکومت تھی، تو کام مجھے بتایا، میں نے وہ کام کر دیا۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا وہ کیا کام تھا؟ کیا یہ نہیں بتاؤں گا، یہ راز کی بات ہے۔ مجھے انہوں نے کام بتایا، میں نے کر دیا۔ تو فرماتے تھے ایک دفعہ تو یہ ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام کی، دوسری دفعہ ہوئی جب کہ میں حج کرنے کے لیے گیا۔ بھائی صاحب فرماتے کہ میں حج کرنے کے لیے جب گیا تو ہم آدھی رات کو پہنچے مکہ مکرمہ، تو ہمارا جو معلم تھا وہ ہمارے 5-6 ساتھیوں کو جلدی جلدی طواف کرا کے صفا مروہ کے چکر لگا کر جانا چاہتا تھا واپس جہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے کتاب کھول کر دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے، تو معلم ناراض ہو گیا کہ اچھا جاؤ تم کتاب پڑھتے رہو، ہم تو جاتے ہیں۔ تو ساتھیوں کو لے کر معلم کے گھر چلا گیا، میں اکیلا رہ گیا۔ میں کتاب کو دیکھ دیکھ کر کرتا رہا عمل، چکر لگا لیے، پھر 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد لکھا تھا کتاب نے کہ ملتزم پر کھڑے ہو کر دعا مانگے، ملتزم پر کھڑے ہو کر دعا مانگے۔ اب وہ رات کے 1-2 بجے کا وقت تھا، اتفاق سے کوئی آدمی نہیں تھا، اکثر تو رہتے ہیں لیکن اس وقت اتفاق سے کوئی آدمی نہیں تھا مسجد کے اندر، اور وہاں لکھا تھا کہ ملتزم پر کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگے۔ مجھے ملتزم کا پتہ نہیں تھا، تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ملتزم تو بتا دیجئے، مجھے تو پتہ نہیں ملتزم کون سی ہے۔ تو وہی خضر علیہ السلام اترے، روشنی اوپر سے نیچے آئی، اس کے اندر خضر علیہ السلام تھے، آ کر میرے پاس کھڑے ہوئے، کہنے کہ ہذا ملتزم۔
وہ سامنے ملتزم ہے، کیونکہ پیچھے میں کھڑا تھا، مقام ابراہیم ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام، اس کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، کہ میں وہاں بیٹھا تھا، میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو فضا میں تھے، میں ان کو غور سے دیکھ نہیں سکا، آپ میرے پاس کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا کہ عام آدمیوں سے ان کا قد ذرا لمبا ہے، تو مجھے کہنے ہزا ملتظم، وہ سامنے ملتظم ہے۔ میں اٹھ کر آگے گیا، آگے خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، یہاں دروازہ ہے، یہاں کونے میں حجر اسود ہے، اس کے درمیان کی جگہ کو ملتظم کہتے ہیں، دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو ملتظم کہتے ہیں۔ تو میں دروازے کے بعد جا کر کھڑا ہو گیا، میرا کندھا پکڑ کر بائیں طرف کر دیا، ہاں ملتظم، یہ ہے ملتظم، بائیں طرف، دروازے کے بائیں طرف ملتظم ہے، یہ کیا کرو، چلے گئے۔ تو یہ 2 دفعہ کہ فرماتے تھے کہ میں نے زیارت کی ہے خضر علیہ السلام۔ تو اہل کشف یہی کہتے ہیں کہ ہم سے ملتے رہتے ہیں، اس لیے زندہ ہیں۔ تو راجح قول یہی ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ تم سے بھی بڑا عالم موجود ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے اس حدیث میں آیا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے واعظ کیا تھا، بہت ترغیب و ترہیب والا واعظ کیا تھا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت بڑا عمدہ آپ نے واعظ فرمایا ہے، کوئی آپ سے بڑا عالم بھی ہے؟ قال لا، کہا نہیں، وہ نبی تھے کہ لا، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، قید لگاتے کہ شرعی علوم میں مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ علوم تکوینی بھی ہوتے ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، واقعات، اس کو تکوینیات کہتے ہیں، یہ بیمار ہوگا، یہ تندرست ہوگا، یہ امیر ہوگا، یہ غریب ہوگا، یہ بادشاہ بنے گا، یہ ماتحت بنے گا۔ ان چیزوں کے جاننے کو امور تکوینیہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے قید کیوں نہیں لگائی کہ امور تشریع میں، امور تشریعیہ یعنی جو حکم ہے، یہ کرو یا نہ کرو، یہ کرو یا نہ کرو، یہ امور تشریعیہ ہیں، ان میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ امور تکوینیہ میں تو ہے آپ سے بڑا عالم، تو آپ نے قید کیوں نہیں لگائی کہ امور تشریعیہ میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے؟ یہ کہتے دیکھو امور تکوینیہ میں آپ سے بڑا عالم موجود ہے خضر علیہ السلام، وہ تکوینیات کو زیادہ جانتے ہیں آپ سے۔ یہ تنبیہ کرنی مقصود تھی، اس لیے فرمایا کہ یہ کیوں کہا تم مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، تم سے بڑا عالم موجود ہے خضر علیہ السلام۔ پوچھا کہ یا اللہ مجھے کیسے ملاقات کروں میں ان سے علم حاصل کروں گا؟ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی لے جاؤ، جہاں مچھلی کو گم پاؤ وہاں وہ مل جائیں گے، جہاں کہ وہ مچھلی ساتھ لے گئے۔ ٹھیک، خضر علیہ السلام مل گئے، ان کے ساتھ چلنا ہوا۔ انہوں نے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے کہ یہ کیا کیا آپ، یہ تو پانی آ جائے گا تو ڈوب جائیں گے سب۔ تو انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میں کوئی کام کروں تو مجھ پر اعتراض نہ کرنا، تم نے کیوں اعتراض کیا؟ اسی تو میرے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اچھا میں بھول گیا۔ آگے گئے تو ایک لڑکا تھا،
اس کی گردن پکڑی، اس کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام بولے یہ کیا، آپ نے کہ معصوم بچے کو مار دیا؟ انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو غلطی ہو گئی، 2 دفعہ تو غلطی ہو گئی۔ اگر اب بھی میں کوئی اعتراض کروں آپ پر تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا، میں آپ کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ پھر آگے گئے کہ گاؤں میں پہنچے، کوئی کھانے وانے کا سامان تھا نہیں، گاؤں والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، تو نہیں کھلاتے۔ تم کون ہو کھانا ہم نہیں کھلاتے، کھانا نہیں کھلایا۔ وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر سیدھا کر دیا، گرنے سے وہ بچ گئی۔ اب پھر بول پڑے موسیٰ علیہ السلام کہ دیکھو انہوں نے تو ہمارا خیال نہیں کیا، کھانا تک نہیں کھلایا، آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی، کم از کم یہی کرتے، آپ کے دیوار کے پیسے ہی لے لیتے، اس سے اب کھانا وانا کھا لیتے۔ کہا کہ دیکھو یہ تیسرا اعتراض تو ہم نے کر دیا، اب میرے ساتھ ہاضا فراق بینی و بینک۔ تو تیسرے موقع میں الگ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم تکوینی سکھانا مقصود نہیں تھا۔ اگر علم تکوینی سکھانا مقصود ہوتا تو صبر کرتے رہتے تاکہ بہت سا علم تکوینی سیکھ لیتے۔ تو صرف تنبیہ تھی کہ آپ نے بس جب کہہ دیا اللہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس میں قید کیوں نہیں لگائی کہ علوم شرعیہ میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے؟ یہ صرف یہ تنبیہ کرنے مقصود تھی، اس لیے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام، سکھانا مقصود نہیں تھا، علم تکوینی سکھانا مقصود نہیں تھا۔ چوتھی بات یہ نکلے کہ مچھلی کو تو پتہ چل گیا کہ یہاں خضر علیہ السلام ہے، اس نے تو زندہ ہو کر چھلانگ لگا دی، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا یہاں قریب خضر علیہ السلام کہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مچھلی کو زیادہ علم تھا، مچھلی کو علم زیادہ تھا۔ یہ بھی تنبیہ تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ دیکھو آپ کو تو مچھلی کے برابر بھی علم تکوینی نہیں تھا، مچھلی آپ سے زیادہ جانتی تھی کہ خضر علیہ السلام کہاں ہے۔ یہ بھی اس لیے تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ مجھے علم تکوینی حاصل نہیں۔ پانچویں بات یہ نکلی کہ موسیٰ علیہ السلام کو نسیان پر نسیان ہوتی چلی گئی، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، 3 دفعہ بھولے۔ تو یہ نسیان خود علامت تھی اس بات کی کہ ان کو علم تکوینی حاصل نہیں ہے، ورنہ اعتراض نہ کرتے۔ تو بار بار بھولنا بھی اس بات کی علامت تھا کہ ان کا علم تکوینی ناقص ہے۔ جی ہاں۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ علم تکوینی یہ نبوت کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تو تھے لیکن علم تکوینی حاصل نہیں تھا۔ تو یہ بھی بتانا مقصود ہے اس واقعے میں کہ علم تکوینی کا حاصل کرنا نبوت کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ جی ہاں۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی، ساتویں بات آپ کو پتہ نہیں تھا نا کہ مجھے پتہ نہیں شادی کیا ہوتی،
آپ ہی تھے نا؟ پتہ لگ گیا آپ کو؟ چلو ٹھیک کیسے اب پتہ لگ گیا کہ شادی کیا ہو؟ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ موسیٰ علیہ السلام اور صبر کر لیتے، کچھ اور 4-5 واقعے پیش آ جاتی، ہمیں کچھ اور باتیں نئی نئی معلوم ہو جاتی۔ یہ بھی آتا ہے حدیث شریف میں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہوتا، یہ بات بھی ثابت ہوئی۔ کچھ خبریں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، ان کو انباء غیب کہتے ہیں۔ غیب کی خبریں بازی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، تو انباء غیب تو نبیوں کو دی جاتی ہیں، علم غیب نہیں۔ علم غیب ہے خود جانے بغیر کسی سبب کی، نہ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے، نہ حواس خمسہ باطنہ کے ذریعے سے، نہ عقل کے ذریعے سے، خود نہ معلوم ہو، ان چیزوں کے ذریعے سے نہ معلوم ہو، بغیر ان اسباب کے کوئی چیز معلوم ہو جائے، یہ ہوتا ہے علم غیب۔ تو اللہ تعالیٰ تو عالم غیب ہیں، اللہ تعالیٰ سب چیزیں جانتے ہیں۔ انسانوں میں سے کوئی بھی عالم غیب نہیں، حتیٰ کہ نبی بھی عالم غیب نہیں ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی بس، وہ تو پتہ چل گیا، جو نہیں بتائی وہ نہیں پتہ چلا۔ یہ درجہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام میں۔ تو یہ بات بھی معلوم ہوئی اس واقعے سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ اور صبر کر لیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اچھا تھا، تاکہ ہمیں کچھ اور واقعات نئے نئے معلوم ہو جاتے۔ معلومات کے ویسے معلوم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہو جاتے۔ یہ تو چند فوائد ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ چند مسائل بھی نکالے گئے ہیں اسی حدیث سے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ مناظرہ کرنا جائز ہے، جبکہ دونوں کا مقصد طلب حق ہو، حق بات معلوم کرنے کے لیے اگر دو شخص کسی دینی مسئلے میں مناظرہ کریں تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس حدیث میں آ گیا کہ میں اور قیس بن حر ہم دونوں میں جھگڑا ہو گیا، یہ منازعہ ہی تو کر رہے تھے، حر بن قیس، میں اور حر بن قیس میں جھگڑا ہو گیا، تو ابن عباس اور حر بن قیس یہ مناظرہ کر رہے تھے۔ معلوم ہے کہ طلب حق اگر دونوں کا مقصود ہو تو مناظرہ کرنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اختلاف میں کسی تیسرے آدمی سے فیصلہ بھی کرایا جا سکتا ہے، جیسے ابی بن کعب پاس سے گزرے تو حضرت ابن عباس نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہمیں سمجھا دیں، بتا دیں کہ کون سے ساتھی موسیٰ علیہ السلام، ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہمارا مناظرہ چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں خضر علیہ السلام سے، یہ حر بن قیس کہتے نہیں کوئی اور تھا۔ تو آپ کو اگر کوئی حدیث معلوم ہو اس بارے میں تو آپ فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان۔ معلومہ کہ فیصلہ کروانا تیسرے آدمی سے یہ بھی جائز ہے۔
تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ علم کثیر حاصل ہونے کے باوجود علم میں ترقی کرنا مستحسن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو علم کثیر حاصل ہو چکا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا مزید ترقی کے لیے۔ معلوم ہے کہ علم کثیر کے باوجود مزید ترقی کرنا یہ بھی مستحسن ہے۔ چوتھی بات یہاں تواضع کی تائید ہے۔ تواضع بہت اہم چیز ہے، اس کی تائید بھی ہوتی ہے اسی واقعے سے۔ اس لیے کہ جب کسی نے کہا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ یہ طرز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، کہ یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ علم دیا ہے۔ تواضع کا تقاضا یہ تھا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ یہ کوئی اس میں شبہ ہوتا ہے تکبر کا۔ واقع میں تکبر تو نہیں تھا، تکبر کی وجہ سے نہیں کہا تھا، اظہار واقع کے طور پر کہا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ لیکن عنوان ایسا ہے کہ سننے والا تکبر سمجھے گا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے نہیں، تو یہ بظاہر تکبر کی علامت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کیوں تم سے بڑا کیوں نہیں ہے اور ہے، کدھر تم سے بڑا عالم ہے۔ تو تکبر کی اصلاح مقصود تھی، شبہ تھا تکبر کا، اس کی اصلاح مقصود تھی۔ تواضع کی تاکید، تکبر کی اصلاح، یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے۔ جی ہاں جی ہاں، پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ذات کا ساتھ لے جانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ مچھلی کھانے کے لیے ساتھ لے گئے، مچھلی یہ ذات تھا، کھانے کی چیز تھی، تو ذات کا ساتھ لے جانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر توکل کے خلاف ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام ذات نہ لے جاتے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو اعلیٰ درجے کے متوکل ہوتے ہیں۔ چھٹا مسئلہ یہ نکلا کہ اگر شاگرد خوشی سے خدمت کرنا چاہے تو اس سے خدمت کرا لے، اس سے خدمت کرا لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگرد کو ساتھ لے گئے، خوشی سے وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا، اس لیے ساتھ لے گئے۔ معلوم کہ شاگرد اگر خوشی سے کچھ خدمت کرنا چاہے تو اس سے خدمت لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ساتواں مسئلہ یہ نکل آیا کہ خشکی اور تری دونوں کا سفر مستحسن ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ خشکی کا بھی تری کا بھی، یہ تری کا سفر تھا، تری کا سفر تھا، خشکی اور تری دونوں کا سفر مستحسن ہے علم کی ترقی کے لیے۔ اس لیے اگر کوئی سفر کر کے آ جائے، سمندر کا سفر کر کے بھی آ جائے علم حاصل کرنے کے لیے تو اچھا ہے۔ ساتواں مسئلہ یہ نکلا کہ خبر واحد حجت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک ہی تو تھے، اکیلے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے حکم ہے بچے کو قتل کر دو، مجھے حکم ہے کہ کشتی کو توڑ دو، مجھے حکم ہے کہ دیوار بناؤ،
اکیلے آدمی تھے، تو ان کی باتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا۔ معلوم ہوا کہ خبر واحد حجت ہے۔ چلیے جی جی اللہم علمہ الکتاب۔ باب کا مقصد یہ ہے کہ کسی آدمی کو اپنی استعداد پر اور اپنی محنت پر فخر نہ کرنا چاہیے۔ استعداد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، استعداد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کوئی آدمی فخر نہ کرے کہ میری بڑی استعداد ہے، مجھے محنت سے بڑا علم حاصل ہو گیا۔ ایک علم بڑی چیز ہے، لیکن وہ صرف دعا سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے ان کو بڑا علم حاصل ہو گیا۔ تو علم کا حاصل ہونا یہ کوئی تکبر کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس لیے دعا سے بھی یہ مل جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا فرما دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دے دیا۔ اتنا بڑا علم دیا کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان دونوں کے علم کا زیادہ مدار حضرت ابن عباس کی روایتوں پر اور اجتہادات پر ہے۔ امام شافعی کا بھی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا بھی، ان دونوں کی فقہ کا زیادہ مدار حضرت ابن عباس کی روایتوں پر ہے۔ کس پر ہے؟ حضرت ابن عباس کی روایتوں پر اور ان کے اجتہادات پر۔ جیسا کہ حنفی فقہ کا زیادہ مدار حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود، ان دونوں حضرات کی روایتوں اور اجتہادات پر ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود ان دونوں کی روایتوں پر اور اجتہادات پر مدار ہے فقہ حنفی کا، اور فقہ مالکی کا زیادہ مدار ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایات پر اور ان کے اجتہادات پر۔ یہ چار جو بڑے فقیہ ہیں جن کی فقہ دنیا میں اب بھی باقی ہے، ٹھیک، ان کا مدار ان صحابہ کے علوم پر ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان دونوں حضرات کے علم کا مدار حضرت ابن عباس کے علوم پر ہے۔ انہوں نے جو روایتیں نقل کی اور جو اجتہادات کیے ان پر مبنی ہے ان دونوں کی فقہ۔ ہمارے امام صاحب کی فقہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود ان دونوں کی روایات اور اجتہادات پر، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی فقہ کا مدار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات اور اجتہادات پر ہے۔ روایت پڑھ لیجئے۔
جی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقع، مجھے اپنے سینے سے لگا لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب، دعا فرما دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے اللہم علمہ الکتاب۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت بھی ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا کہ دو بڑے فقیہوں نے ان سے علم سیکھا، یہ برکت ظاہر ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی، دوسرے سے علم کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ علم کی دعا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے علم کی دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ ان کو کتاب کا علم دے دیجیے۔ تیسری بات یہ بھی ظاہر ہوئی کہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، ہمیں بھی علمی ترقی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ چوتھی بات یہ بھی ثابت ہوئی ضمنی، مجھے سینے سے لگا لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے جو بعض مشائخ کے درمیان رائج ہے کہ وہ سینے سے لگا کر بھی فیض علم کا کرتے ہیں، اس کی اصل معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابن عباس کو سینے سے لگایا تھا۔ اس میں تین قول ہیں سینے سے لگانا کیسا ہے۔ بعضوں نے تو اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، کسی کو اپنے سینے سے لگانا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر درمیان میں کپڑا نہ ہو تو پھر مکروہ ہے، درمیان میں کپڑا اس نے بھی کرتا پہنا ہوا ہے، جس نے لگایا ہے اس نے بھی کرتا پہنا ہوا ہے، کپڑا ہو درمیان میں تو پھر گنجائش ہے، بغیر کپڑے کے کسی کو سینے سے لگانا یہ مکروہ ہے۔ کپڑا پہنا ہو دونوں نے یا ایک نے کم از کم تو پھر سینے سے لگانا مکروہ نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو کہ سینے سے لگانے سے میرے اندر شہوت پیدا ہو جائے گی، سینے سے لگانے سے میرے اندر شہوت پیدا ہو جائے گی، کوئی ایسا شخص ہے لڑکا ہے اس کو سینے سے لگائے تو شہوت پیدا ہوگی، پھر تو جائز نہیں ہے۔ اگر شہوت پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ چلیے جی متا یصح سماع الصغیر، اس میں یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث حاصل کرنے کے لیے، جس کو تحمل حدیث کہتے ہیں، حدیث حاصل کرنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، نابالغ نے بھی اپنی نابالغی کے زمانے میں کوئی حدیث حاصل کر لی ہو پھر بعد میں بیان کر دی ہو بالغ ہونے کے بعد، یہ بھی صحیح ہے، یہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس میں کوئی عمر کی قید بھی نہیں ہے
بعضوں نے 4 سال کی، بعضوں نے 5 سال کی قید لگائی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ جو حدیثیں نقل کر رہے ہیں ان میں کوئی عمر مذکور نہیں ہے۔ معلوم کہ عمر شرط نہیں ہے، ضرور 4 سال کا ہو، 5 سال کا ہو۔ 4 سال سے پہلے بھی کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اس کو آگے نقل کر سکتا ہے۔ ٹھیک، تو عمر کی اس میں قید نہیں ہے۔ اور پھر اس میں جو لفظ سماع کا ہے، سماع سے مراد علم ہے، سنی ہو بات یا دیکھی ہو۔ اگر دیکھی ہو تو وہ بھی نقل کر سکتا ہے، سننا شرط نہیں ہے۔ تو سماع سے مراد خاص بول کر عام ہے، یعنی علم حاصل کرنا، اس کا تعلق سننے سے ہو یا دیکھنے سے ہو۔ چل جی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں سوار ہو کر آیا، گدی پر سوار تھا، حمار اتان، اتان کہتے ہیں مؤنث کو، گدی کو، گدی پر میں سوار تھا۔ میں اس وقت قریب تھا بالغ ہونے کے، ابھی بالغ ہوا نہیں تھا، بالغ ہونے کے قریب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا میں نماز پڑھ رہے تھے، الی غیر جدار، سامنے کوئی دیوار بھی نہیں تھی۔ تو میں گزرا صف، بادی صف کے سامنے سے، اور میں نے گدی کو چھوڑ دیا، وہ چرتی رہی، میں صف میں داخل ہو گیا۔ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ نابالغ بھی کوئی واقعہ دیکھ کر بتائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے جی میں نے جانا ہے عقل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلی، مجھا کہتے ہیں کلی کو، منہ میں پانی ڈال کر پھینک دینا۔ جس کو پھینکا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے میں، خوشطبی کے طور پر پانی لے کر میرے چہرے پر پھینک دیا، منہ میں ڈال کر کلی کر دی مجھ پر۔ جی ہاں، وَنَبْنُ 5 سنین، میں 5 سال کا تھا۔ پانی کہاں سے لیا؟ من دلوین، ایک ڈول سے پانی لیا۔ تو آپ نے برکت دے دی گویا ان کو، معلوم کے بڑوں کی برکت بھی حاصل کر لینا اچھا ہے۔ بس کریں، پھر آگے دیر لگ جائے گی۔ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا